ابھی آپ کو بتائیں سانگڑ میں زرعی زمین میں اونٹ گھسنے پر جنونی زمیندار نے کلہاڑیوں کے وار سے اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی۔ سما پر خبر نشر ہونے کے بعد ایس ایس پی سانگڑ کا نوٹس مقدمہ درج کر کے 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ واقعہ گزشتہ روز سانگڑ کے علاقے ہیڈ جمڑاؤ کے نواحی گاؤں میں پیش آیا۔ ڈپٹی کمشنر عمران الحسن خواجہ کی ہدایت پر ڈاکٹرز کی ٹیموں نے اونٹ کو طبی امداد دی۔ ذرائع کے مطابق واقعے میں ملوث با اثر افراد کو منگلی پولیس نے مبینہ طور پر بچا لیا، جبکہ متاثرہ افراد کی بجائے پولیس کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا اور دھمکایا۔ اس پر وہ مقابلے پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آئے، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑی کی چٹان سے ایک گابھن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت و تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو گابھن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناقہ ہے، تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا، بھوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا، اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام مناہی کرتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ پس ناقہ کی کوچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور بولے اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم رسول ہو۔ اس پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، تم اب 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ سہ لو، اس کے بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ وہ لوگ ڈرنے کے بجائے صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے، اگر تو سچا ہے تو لے آ عذاب ہم پر۔ اس کے بعد وہ مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالو۔ انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کھا کر یہ عہد کیا کہ آج ہی صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے، اور اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اب یہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے۔ ان کا گھر پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ جب وہ لوگ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تب زمین نے ہچکولے کھانے شروع کر دیے۔ ایک چٹان اوپر سے آئی اور ان تمام کو پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کے عذاب کی شروعات ہو چکی تھی۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سمیت اس بستی کو چھوڑ دیا۔